بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوسرا سبق نور الزا کا ایک اور سبق، ابھی ہم نے تھوڑا سا وقفہ کیا اور آج ہم بغیر وائٹ بورڈ کے پڑھ رہے ہیں۔ نہ آپ کو صحیح مزہ آ رہا ہے؟ کیا آ رہا ہے؟ تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے جی، عبارت پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ کو اگر تھوڑی سی سمجھ ہو تو میری عبارت ترجمہ میرا جو ہوتا ہے نا، جیسے میں نے پہلے کہا تو ترکیب ترجمے سے سمجھ آ جاتی ہے جی۔ ابھی میں پڑھنے لگا ہوں پہلے عبارت، وَفَتْحُهُ عَلَى غَيْرِ إِمَامِهِ۔ چلیں جی میری طرف دیکھو جی، یہ نماز کو توڑ دیتا ہے۔ کیا نماز بندہ پڑھ رہا ہے، سنتے پڑھ رہا ہے جی، یا جو پڑھ رہا ہے، ادھر جماعت ہو رہی، وہ امام بھول گیا، اس نے اپنی نماز کے اندر اس کو لقمہ دے دیا، تو وہ اس کا تو امام نہیں نا ہے کہ ہے، تو اس کو کہیں گے نمازی کا لقمہ دینا اپنے امام کے غیر کو، یہ اس کی نماز کو کیا کرے گا؟ اگر جو دے بارے جی بھی ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ اگر انہیں لے لیا یہ دیتے تو گیا نا، اس نے لقمہ جو ہی دیا اس کی نماز گئی، اگر اس نے لے لیا تو اس کی بھی چلی جائے گی، لیکن وہاں یہ مسئلہ یہاں یہ لکھا ہے اس کا دینا اس کی نماز کو کیا کرے گا؟ وَفَتْحُهُ عَلَى غَيْرِ إِمَامِهِ، جی نماز کو توڑ دے گا نمازی کا لقمہ دینا اپنے امام کے غیر پر، ویسے کو کر لے اپنے امام کے غیر جی، اللہ ویسے تو مانا ہوتا ہے فتح میں نے کھولنا، وہ پھنس گیا تھا اس نے کھول دیا اپنے امام کے غیر پر، کیا کھولا؟ نماز یا مشکل کو کھولا، لیکن با محاورہ یہ کریں گے نمازی کا لقمہ دینا اپنے امام کے غیر کو۔ آگے جا رہا ہوں، وَالتَّكْبِيرُ بِنِيَّةِ الْانْتِقَالِ لِصَلَاةٍ أُخْرَى غیر صلاتی کی بڑا ہے ہاں جی، یہ غیر صفت ثانی ہے، صلاتی دی ٹائم نہیں نا، اخرى ترکیب میں ہمیشہ صفت بنتا ہے۔ میری دیر دیکھو مسئلہ تکبیر، کیا اللہ اکبر، لیکن مقصد کیا ہے؟ انتقال کی نیت ہے، مقصد انتقال ہے، لصلاۃ اخرى ایسی دوسری نماز کی طرف جو اس کی نماز کے علاوہ ہے۔ اللہ اکبر کہا اور مقصد ہے کہ میں اور نماز کی طرف جا رہا ہوں، تو پہلی باری ٹوٹ گئی، پتہ نہیں کہاں سوئے ہوئے، کہا کیا تھا اور نیت کیا تھی کہ میں یہ نماز چھوڑ کے کسی اور کی طرف جا رہا ہوں، تو پہلے والی جی، اور نماز کو توڑ دے گا اللہ اکبر کہنا انتقال کی نیت کے ساتھ۔ کدھر انتقال؟ ایسی دوسری نماز کی طرف جو اس کی نماز کے علاوہ۔ آگے جا رہا ہوں، اذا حصلت هذه المذکورات قبل الجلوس الاخیر مقدار التشہد، سمجھ آئیے؟ اس سے پہلے عبارہ مقدر نکالیں گے جی، کیا نکالیں گے؟ کہ یہ ساری چیزیں نماز کو توڑ دیں گی، جتنی پڑھی ہیں ساری چیزیں اس وقت، کیا کہا؟ جب یہ مذکورہ چیزیں تشہد کی مقدار جلوس اخیر اخیری قعدہ سے پہلے حاصل، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یا ان مذکورہ میں سے کوئی بھی کوئی چیز بھی جتنی پڑھی ہیں، لقمہ دینا، انتقال کی تکبیر، وہ نماز، یہ جب ان میں سے کوئی بھی چیز حاصل ہو، کب؟ آخری قعدہ، آخری قعدہ سے پہلے، مقدار تشہد بیٹھنے سے پہلے جب ان میں سے کوئی بھی پائے گی تو وہ نماز کو کیا کرے گی؟ تو اس کا مطلب ہے اگر آخری قعدہ تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد یاد آئی، نماز کو توڑے گی نہیں، نماز صحیح ہو جائے گی، نماز کیا ہو جائے گی؟ لیکن وہ سلام پھیرنا وہ کیا ہے؟ واجب ہے جی۔ کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ جی میں فٹ کرنے لگا ہوں۔ اذا تو پہلے نکالیں گے، ان مذکورہ چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نماز کو کیا کرے گی؟ اس وقت، کیا کہا؟ جب یہ مذکورہ چیزیں حاصل ہو جائیں تشہد کی مقدار آخری قعدہ، آخری بیٹھنے سے پہلے جی، ہو گیا؟ وَيُفْسِدُهَا أَيْضًا مَدُّ الْحَمْزَةِ فِي التَّكْبِيرِ وَقِرَاءَةُ مَا لَا يَحْفَظُهُ مِن مُصْحَفٍ وَأَدَاءُ رُكْنٍ أَوْ إِمْكَانُهُ مَا كَشْفِ الْأَوْرَةِ أَوْ مَا نَجَاسَةٍ مَانِعَةٍ۔ یہاں تک پہنچو میں، اب یہاں یفسد نکالا ہے، یہ اس نے گنوا دی ساری، ان کے ساتھ یفسد مقدر نکالا تھا، اب جو آگے پڑھ رہے ہیں یہاں یفسد لے کے آیا ہے، میری طرف دیکھیں گے، اللہ اکبر، اس کے اندر کہتا ہے حمزہ جو پہلا ہے، اللہ کا جو پہلا حمزہ ہے، اس حمزے کے اندر مد کرنا، یہ بھی نماز کو کیا کرے گا؟ اگر شروع کرتا ہے تو شروع ہی نہیں ہوگی، اگر درمیان میں اللہ اکبر تو وہ لمبا کرے گا مد، تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، کوئی نہیں سمجھ نہیں آئی؟ شروع میں کرے گا تو وہ نماز ہوئی، آغاز ہی نہیں ہوگا۔ آگے جا رہا ہوں، وہ بندہ
جس کو قرآن نہیں آتا وہ قرآن دیکھ کے پڑھے، وہ بندہ جی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو یہ نماز کو کیا کرے گا؟ توڑ دے گا۔ جی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھئی اس کو آتا ہی نہیں ہے، اوپر دے کے پڑھ رہا ہے، تو یہ اس کی نماز کو کیا کرے گا؟ آئیے سمجھ؟ وہ بھی پڑھتے سنیں ماہ رمضان میں، تو جنہیں آدھا انہیں ویکنا کیوں ہے؟ وہ پھر اتو وے کے تو نہیں پڑھتا پیا، سمجھ نہیں آئی؟ نماز کی گل ہے، وہ نماز کی بات ہے، تو بھابیاں واسطے کوئی شک کڈوں ہے؟ نہیں تراویاں واسطے شک کڈوں ہے کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو بھئی نماز کی بات ہے، یہاں نماز جیڑی بھی ہوئے، جی سمجھ آئی ہے؟ آگے جا رہا ہوں، نماز کو توڑ دے گا اداء رکنن، کیا؟ ایک رکن ادا کرنا، آگے سن، یا امکانہ، رکن ادا کا ممکن ہونا، ادا نہیں کرنا، رکن کا ممکن ہونا، لیکن کادے نال؟ ماں کشف العورا، شرمگاہ کے کھلنے کے ساتھ۔ تو سنے کوئی نہیں، بھئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی شرمگاہ کھلی ہوئی ہے، عورت لے لو، عورت کا یہ کان کھلا ہوا ہے اور وہ نماز پڑھ رہی ہے، پورا رکوع اس نے کر دیا، کان کھلا ہوا ہے، نماز گئی آئی؟ یا یہ ہے کہ اتنی مقدار اس نے نماز کے اندر گزار دی کہ اس میں رکوع ایک رکن ادا ہو سکتا تھا اور شرمگاہ اس کی کھلی ہوئی ہے، نماز کو کیا کرے گا؟ یہ بھی پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یعنی ایک دی مقدار شرمگاہ کھلی رہی کہ رکوع ایک اس میں رکن ادا ہو سکتا تھا، کیا نہیں اس نے، وہ ہو سکتا تھا، تو یہ نماز کو کیا کرے گا؟ اسی طرح رکن ادا کرنا یا رکن کی ادائیگی کا ممکن ہونا، لیکن ماں نجاست مان ہے، نجاست لگی ہوئی ہے جو نماز کو منع کر دی، یہ بھی نماز کو کیا کرے گا؟ جی میں پڑھنے لگا اوپر دیکھ، تو پھر تو نہیں نماز ٹوٹے، جو بھی تو نکل رہا مسئلہ۔ چلو جی آئی سمجھ؟ لیکن اس کے لیے بھی کہ شرمگاہ کا عضو وہ کتنا حصہ کھلے، یہ الگ مسئلے ہیں، پتہ نہیں میں نے کیا کہا، مثال کے طور پہ اس کا چوتھا حصہ، یہ مسائل ہیں، سمجھ نہیں آئی؟ نماز کو توڑ دے گا تکبیر میں حمزہ کو لمبا کرنا بھی، اور نماز کو توڑ دے گا قراءۃ ما، اس کو پڑھنا، کیا؟ جو نمازی کو یاد نہیں، کہاں سے پڑھنا؟ قرآن سے۔ اور نماز کو توڑ دے گا رکن کو ادا کرنا یا اس کی ادائیگی کا ممکن ہونا شرمگاہ کو کھولنے کے ساتھ، یا رکن کو ادا کرنا یا ادائیگی کا ممکن ہونا، نماز کو توڑ دے گا ایسی نجاست کے ساتھ جو نماز سے منع کرنے والا۔ جی آگے جا رہا ہوں، وَمُسَابَقَةُ الْمُقْتَدِي بِرُكْنٍ لَمْ يُشَارِكْهُ فِيهِ إِمَامُهُ۔ آگے جا رہا ہوں، یہ پہلے چلو اتنا بڑا ہے، میری طرف دیکھیں جی، مقتدی کا ایک رکن کے ساتھ امام سے آگے نکل جانا، اور جس رکن کی طرف گیا ہے امام اس میں جا کے شریک ہی نہیں ہوا، اگلے کی طرف چلا گیا، امام کھڑا ہے، یہ رکوع میں چلا گیا، یہ رکوع کر کے پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ رہا ہے اور امام بعد میں رکوع جا رہا ہے، تو اس کی نماز گئی آئی؟ کوئی نہیں آئی؟ لیکن ایسے کرتے تو نہیں ہے نا، بچے ہوں تو ہو سکتا ہے، لیکن جس کو سمجھ ہے وہ نہیں کرتا۔ نماز کو توڑ دے گا مقتدی کا آگے نکل جانا ایسے رکن کے ساتھ جس رکن میں مقتدی کے امام مقتدی کا شریک نہیں ہوا، پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں؟ مقتدی کا آگے نکل جانا ایسے رکن کے ساتھ جس رکن میں امام مقتدی کا امام مقتدی کا امام مقتدی کو نہیں ملا، لم یشارک کا معنی یہ کر لو، یار ضمیروں کے مرجع نکال رہا ہوں، لم یشارک ہو، مقتدی کو شریک نہیں ہوا، فی اس رکن میں، امام ہو اس کا امام۔ آگے جا رہا ہوں، وَمُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي سُجُودِ السَّهْوِ لِلْمَسْبُوقِ، یہ مسئلہ سننے والا جی، یہ نہیں کہ نورزہ سارے آسان ہی مسئلے ہیں، کچھ مسئلے مشکل بھی ہیں۔ اب یہ مسئلہ مشکل ہے، بظاہر ہی مشکل ہے، کیا ہے؟ امام کی کیا کہا؟ بولے اتباع کرنا سجدہ صاحب میں مسبوق کے لیے، مسبوق کو نوان دینے ہیں کہ امام جس سے آگے نکل گیا، جس کی ایک دو رہ جائے، جیسے تیری رہ گئی ہوگی، عشاء میں رہ گئی تھی کہ پوری پڑھی ہے، امام نے نال پڑھی ہے، اچھا
تو جس کی ایک دو رہ گئی امام آگے نکل گیا اسے کیا کہتے ہیں؟ مسبوق۔ اب مسبوق کا سجدہ صاحب میں امام کی مطابقت کرنا، کیا مطلب اس کا؟ اس کا کیا مطلب؟ مسبوق تو امام کے ساتھ سجدہ صاحب کرتا ہے، یہ نماز کو توڑ دے، یہ کیا مطلب ہے؟ اگلی گل سننا، مسبوق اس واسطے تو انتظار کرتا ہے جب سجی سائڈ سے سلام پھرتا امام، مسبوق کھڑا نہیں ہوتا، جب دوسری سائڈ شروع کرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے، کیوں؟ کہ کہیں سجدہ صاحب تو نہیں ہے، اگر سجدہ صاحب نال پڑے کرے گا نا، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ امام کی اتباع کرنا سجدہ صاحب میں کون کرے؟ تو یہ نماز کو توڑ دے گا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب سن، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھڑا ہو گیا، یہ کھڑا ہو گیا، بول کھڑا ہو گیا، یہ کھڑا ہو کے اپنی پڑھ رہا ہے، اور آگے لکھا ہوا ہے کھڑا ہونے کے بعد اس نے بعد السلام الامام او قبلہ، امام کے سلام سے پہلے کھڑا ہو گیا یا امام کے بعد، لیکن ہوا یہ کہ اس نے، کس نے؟ وہ مقتدی نے اور مسبوق نے، مسئلہ لکھا ہوا ہے، اپنی رکعت کا سجدہ بھی کیا، کیا کیا ہے؟ کوئی سمجھ بھی آئی جے؟ مسبوق کھڑا ہو گیا، رکعت پڑھ رہا ہے، اس نے سجدہ کر لیا، اب ہوا کہ پیچھے جو امام صاحب تھے نا ان کو یاد آ گیا اف میرا تو سجدہ صاحب رہتا ہے، اس نے کیا سجدہ صاحب، یہ ادھر سے آیا اس کے پیچھے، اس کی نماز اب ٹوٹے گی۔ پتہ نہیں تو سنیا کہ نہیں سنیا، کوئی لگی دے نہیں لگی؟ اور تسی کہو گے جی اتنی دیر وہ کی کرتا رہے، اس کا یہ ہے ابھی اس نے سلام نہیں پھیرا تھا، کیا سلام پھیرنے سے پہلے یہ اٹھ گیا، کیا اس کو پتا تھا اس کی آخری رکعت ہے، یہ کھڑا ہو گیا، یہ کھڑا ہو گیا، یہ اپنی پڑھ رہا ہے، سجدہ بھی کر لیا اپنی رکعت کا، اب پیچھے اس نے کیا کر دیا، اب یہ آیا، اب اس کی نماز ٹوٹ گئی، ہے ہی مسئلہ۔ چلو جی، امام کی اتباع کرنا سجدہ صاحب میں مسبوق کے لیے نماز کو کیا کرے گا؟ آگے جا رہا ہوں، وعدم اعادۃ الجلوس الاخیر بعد اداء سجدۃ سلبیۃ تذکرها بعد الجلوس، ابھی مسئلہ سننے والا ہی ہوا، یہ آخری قعدہ ہو گیا، کیا کہا؟ آخری قعدے کے بعد یاد آیا ہمارا تو ایک سجدہ رہتا ہے، نماز میں ہم نے سجدے پورے نہیں کیے، اس نے کیا کیا جی؟ سجدہ کر لیا، اب سجدہ کرنے کے بعد آخری قعدہ دوبارہ نہ کرنا بھی نماز کو توڑ دے گا۔ تو سنیں بھئی، ایک نمازی ہے، امام نماز پڑھا رہا ہے یا کوئی بندہ نمازی خود پڑھ رہا ہے، آخر میں پہنچا، آخری قعدہ ہو گیا، سلام پھیرنے سے پہلے یاد آیا میرا تو سجدہ رہتا ہے، سجدہ ایک نماز کا فرض سجدہ، اس نے فرض سجدہ کیا، اب فرض سجدہ کرنے کے بعد آخری قعدہ دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، اگر دوبارہ نہیں پڑھے گا تو یہ نماز کو توڑ دے گا، اے مسئلہ۔ اور آخری جلوس، آخری بیٹھنا، آخری قعدے کو نہ لٹانا، آخری قعدے کو نماز کو توڑ دے گا، لیکن کب نہ لٹانا؟ فرض سجدہ ادا کرنے کے بعد، کیا؟ فرض سجدہ ادا کرنے کے بعد، سلبی ہے نا فرض، ایسا فرض سجدہ جو اس کو یاد آیا بیٹھنے کے بعد، ایسا فرض سجدہ جو اس کو یاد آیا بیٹھنے کے بعد، اس کو ادا کرنے کے بعد آخری بیٹھنے کو نہ لٹانا نماز کو توڑ دیتا ہے۔ آگے جا رہا ہوں، وعدم اعادۃ رکن اداہ نائما، اداہ جی میرا دیکھنا جی، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، رکوع ستے سارا کر دیتا، رکوع گیا تو سو گیا، تو جدو اٹھنے لگا تو جاگ گیا، تو سارے کا سارا اس نے کیا کیا؟ سو کے کیا، تو جو رکن سو کے ادا کیا اسے نہ لٹانا بھی نماز کو توڑ دے گا، دوبارہ کرنا ہے جی، سمجھ آ گئی ہے؟ اور ایسے رکن کو نہ لٹانا، ایسے جس رکن کو اس نے ادا کیا اس حال میں کہ وہ سویا ہوا، یہ نہ لٹانا بھی نماز کو توڑ دیتا ہے۔ آگے جا رہا ہوں، وقت بھئی ایسا رکن کہہ رہا ہوں، دوبارہ کرنا پڑے گا اس کو، تو پھر بھی دوبارہ کرنا پڑے گا، ہاں جی، کوئی بھی رکوع ہے، کوئی بھی رکن ہے، وَقَّهْ قَهَتُ امام المسبوقی، کیا جی؟ وَحَدَثُهُ، آگے کیا ہے؟ العمد پڑھیں گے یہ بلا، بعد الجلوس الاخیر، یہ بھی مسئلہ سننے والا ہے، میری طرف دیکھنا ذرا،
مسبوق کے امام کا لگانا، کیا کہا؟ اور مسبوق کے امام کا ایسا حدث جو عمدن ہے بغیر کاکے کے، جس کو کہتے یعنی اس کا بے وضو ہو جانا، عمدن بے وضو ہونا، کہتے اذا وجیدہ، یہ شرح میں لکھا کہ جب یہ آخری قادے کے بعد ہوں، کیا کہا؟ بول یار، تو یہ بھی کیا کرے گا؟ نماز کو توڑ دے گا، نماز کو توڑ دے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ مسبوق کا جو امام ہے وہ کا لگائے، کیا کرے؟ اور اس امام کا جان بوجھ کے کیا کرنا؟ حدث کرنا، کیا کرنا؟ توجہ کرنا، توجہ، مسئلہ سمجھا رہا ہوں یار، آپ کہتے ہو کہ بس ہوگی، بس نہیں ابھی ہوئی۔ مسبوق کھڑا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اور آخری قادہ ہو گیا، وہ کھڑا ہو گیا، اب جو پیچھے جو امام ہے اس نے کیا کیا؟ وہ بول یار، یا جان بوجھ کے حدث کیا، وہ بھی سنی خروج بھی سن ہی جنوب آدھے وہ ہو گیا، وہ دی نماز ٹوٹ گئی جے، پتہ نہیں کیا کہا ہے، کس کی؟ ہاں، یہ دی اپنی نہیں ٹوٹی، یہ دی اپنی ہو گئی، لیکن تم کہتے ہو کہ سلام پھیرنا چونکہ واجب ہے، واجب الاعادہ ہے، ٹوٹی نہیں ہے دی نماز، ہو گئی لیکن واجب الاعادہ پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہ، وہ مسبوق صاحب کی گئی آئی، اس کی دوسری دو بعد والی اس میں بھی امام کا تابع، ہاں وہ اس کی نماز گئی آئی، پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی۔ جی میں فٹ کرنے لگا ہوں، مسبوق کے امام کا لگانا اور مسبوق کے امام کا حدث عمد کب؟ آخری قادے کے بعد، یہ نماز کو کیا کرے گا؟ والسلام علی راس رکعتین فی غیر ثانیہ ظانا انہ مسافر او انہ الجمعہ او انہ تراوی وائی العشاء او کان قریب آدم بالاسلام فظن الفرض رکعتین۔ سننا جی مسئلہ یہ ہے، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا، کیا کہا؟ اور نماز 2 رکعت والی نہیں تھی، گمان یہ کیا کہ میں مسافر ہوں تو نماز گئی، ایک صورت ہو گئی۔ اسی طرح 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا، نماز 2 والی نہیں تھی، گمان یہ کہ میں تو جمعہ پڑھ رہا ہوں، گئی نماز۔ 2 رکعتوں پہ سلام پھیرا، نماز 2 والی نہیں تھی، سلام کیوں پھیرا؟ گمان یہ میں تو تراویح پڑھ رہا ہوں، حالانکہ وہ عشاء تھی، نماز گئی۔ یا یہ ہے 2 رکعتوں پہ سلام کیوں پھیرا؟ حالانکہ 2 رکعتوں والی نماز نہیں تھی، بندہ نواں مسلمان ہوا، اس نے سمجھا فرض 2 ہی ہوتے، تو یہ بھی نماز کو توڑ دے گا، کوئی نہیں سمجھ آئی۔ خلاصہ یہ ہے 2 رکعتوں پہ سلام پھیرا، حالانکہ 2 رکعتوں والی نماز ہے، نماز گئی، پاویں وہ سمجھے میں مسافر ہاں، پاویں وہ سمجھے جمعہ ہے، پاویں سمجھے تراویح حالانکہ وہ عشاء ہے، پاویں وہ نواں مسلمان ہوا ہے، نماز گئی، کوئی سمجھ بھی آئی؟ چلو جی فٹ کرنے لگے۔ اور نماز کو توڑ دے گا 2 رکعتوں پر سلام پھیرنا، ایسی 2 رکعتوں پر، کیا کہا؟ ایسی 2 رکعتوں پر کہ جو 2 رکعتوں والی نماز کے غیر میں، کیا کہا؟ یہ گمان کرتے ہوئے، یا اس حال میں کہ وہ گمان کر رہا ہے کہ مسافر ہے، یا گمان کر رہا ہے کہ وہ پڑھ جمعہ رہا ہے، یا گمان کر رہا ہے کہ وہ تو تراویح پڑھ رہا ہے حالانکہ وہ عشاء ہے، یا یہ کہ وہ بندہ قریب آدم بالاسلام، اسلام کے قریب ہے اس کا زمانہ، یعنی اس کا زمانہ اسلام کے قریب، کیا مطلب اس کا؟ مطلب ہے کہ نیا مسلمان، قریب آدم، قریبی عہد والا اسلام کے لحاظ سے، قریبی زمانے والا ہے وہ بندہ اسلام کے عہد کہتے زمانے کو، پھر اس نے گمان کر لیا کہ فرض کیا ہوتے ہیں، تو اس نے سلام پھیر دیا، یہ بھی نماز کو کیا کرے گا؟ تو چلے ماشاءاللہ ہم نے نوروزہ کے 2 سبق بغیر ترکیب کے پڑھے آج۔